اسلام آباد کے علاقے ماڈل ٹاؤن ہمک کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ دھماکے کے بعد آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ ایئر کنڈیشن تیار کرنے والی فیکٹری میں لگی۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ موسلا دھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، قلات اور خزدار کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کو خون میں نہلا دیا۔ کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سر ڈھاکہ میں دہشت گردوں نے مسافر بسوں سے شناخت کے بعد 9 بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ قتل ہونے والوں میں دنیا پور کے 2 بھائی شامل۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ کہا، 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے مزید کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی سوچ موجود ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید۔ کہا کہ آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی ہیں۔ کے پی میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات۔ پاک روس وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور سرگئی لاروف کی آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ دونوں رہنما SCO وزرائے خارجہ اجلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ 2 طرفہ مضبوط تعلقات، تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات۔ معاشی اور تجارتی تعلقات کی مزید بہتری پر اتفاق۔ ملک میں بجلی چوری میں بڑی بڑی کمپنیاں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انکشاف۔ کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ توانائی کے شعبے کو مجموعی طور پر 591 ارب روپے کا نقصان ہوا۔
حکومتی کوششوں سے 191 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ حکومت نے چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے 100 ارب روپے کی ریلیف کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز پر 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش اہل خانہ نے وصول کر لی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔ بھائی نوید اصغر نے کہا کہ خبر پھیلائی گئی، والدین لاش وصول نہیں کر رہے۔ باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔ 3 دن سے پولیس سے رابطے میں تھے۔ 1 ماہ قبل میری پھپھو کی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا۔ والدین اسی وجہ سے بھی کافی پریشان تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کہتے ہیں ورثہ میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں۔ ورثہ نے فوری کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے خاتون کے رابطے منقطع تھے۔ حمیرہ خود فیملی سے رابطہ کرتی تھی، فیملی ان سے رابطے میں نہیں رہتی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے، پولیس کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق اداکارہ کا فون اور سوشل میڈیا اکتوبر 2024 سے غیر فعال تھا۔ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پر آخری پوسٹ ستمبر 2024 کی ہے۔ فلیٹ کی بجلی بھی طویل عرصے سے منقطع تھی۔ کال ریکارڈز کے مطابق آخری رابطہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور سے ہوا تھا۔ کھانے پینے کے سامان کی میعاد سے لاش کے پرانے ہونے کی تصدیق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اصل حقائق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، جس میں 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں۔ تفتیش کے بعد موت کی اصل وجوہات سامنے آئیں۔ لاہور میں نکاسی آپ مکمل، بیشتر سڑکیں کھل گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز واسطہ اہلکاروں کی کارکردگی سے خوش۔ کہا موسلادھار بارش میں گھنٹوں کھڑا ہو کر کام کرنے والے اہلکاروں کو شاباش دیتی ہوں۔ بارش میں واسطہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی ٹیمز مسلسل سرگرم عمل رہی ہیں۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم۔ ایکس پر اپنے پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ نے کہا حکومتی وزراء کہتے ہیں بیٹوں نے والد سے ملنے کی کوشش کی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں ذاتی انتقام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ذریعے فساد کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتے ہیں بانی کو چاہیے بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ پی ٹی آئی والے اس وقت ویلے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بات تو گھڑنی ہے۔ ستھرا پنجاب کے بعد اب سدھرا پنجاب مہم شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں بزدار، پرویز الہی اور فرح گوگی نے گندم کا پیسہ کھایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں کلین چٹ مل گئی۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی۔ ایف آئی اے نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتوں کو افواہ قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا۔ سی ای سی چاہے تو یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع۔ ایم پی ایس کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ۔ تمام 26 ارکان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم۔ ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے۔ 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز اضافے سے 20 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے۔ 4 جولائی تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 14 ارب 50 کروڑ ڈالرز تھے۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور کوشش۔ رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب۔ بی جے پی آئی ٹی سیل نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں کوئی رافیل طیارہ نہیں گرا، مگر حقائق اس کے برعکس نکلے۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے مودی حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا۔
واضح کیا کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔